الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی. یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے ڈفرینس بٹوین وائڈ اینڈ وائڈیبل کانٹریکٹ. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزام کے مطابق. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے سارے ڈاؤٹ کلیئر کر کے اس لیکچر میں تو ہمارے ساتھ رہیں. چلے شروع کرتے ہیں پھر. بٹوین وائڈ اینڈ وائڈیبل ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے مگر اس سے پہلے ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اس کی ارلی بیک گراؤنڈ کے بارے میں یہ کس طرح انیکٹ ہوا, کس نے انیکٹ کیا اور کس پرپس کے لیے انیکٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے. تو چلے شروع کرتے ہیں. کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے وہ انیکٹ ہوا تھا 1 سپتمبر 1872 کو. اس کو انیکٹ کیا تھا برٹشرز نے, جو اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کے برٹشرز تھے, انہوں نے انیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کانٹریکٹ ایکٹ کے جو رولز وغیرہ ہے وہ بیس کرتے ہیں انگلش کامن لا کے پرنسپل کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کا پرپز یہ تھا کہ اس کو انیکٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ فارمولیٹ کرے اور سیو کرے جو پارٹیز کی رائٹس ہوتی تھی اس کو فارمولیٹ اور سیو کر سکیں. ٹھیک ہے. ایگریمنٹ میں. اور اس کے بعد یہ مین رول تھا کہ کمرشل ٹرانزیکشن کو ڈیل کر سکے. یہ ایک امپورٹنٹ برانچ ہے مرچنٹائل لاز کی, یہ جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے. ٹھیک ہے. پارٹیشن ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. پاکستان الگ ہوا انڈیا سے. پاکستان نے سیم ایکٹ کو اڈاپٹ کیا اور اس میں تھوڑے سے امینڈمنٹس کی. اس کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 2H کے مطابق کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک فارم آف این ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وچ از انفورسبل بائی لا. یہ ایک فارم آف این ایگریمنٹ ہے جو لا اس کو انفورس کراتی ہے. اگر لا انفورس نہیں کراتی وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ اصل ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ تو اس وجہ سے کیا کہ انٹروڈکشن میں بندہ اگر پیپر کے مطابق لکھے تو پیپر پیٹرن بھی ہونا چاہیے ساتھ میں. کیونکہ سارا میں اگر آپ کو لکھوا رہا ہوں یا اس کو آپ کو دے رہا ہوں پوائنٹ اس وجہ سے میں نے لکھے ہیں کہ آپ کو پورا پیپر کے مطابق آپ چل سکیں کہ آپ نے انٹروڈکشن کس طرح دینا ہے, پھر اس کے بعد ہیڈنگز وغیرہ. تو آپ کے لیے بہتری ہوگی اینول ایگزامز میں. یہ ہمارے پاس اس کے کانٹینٹس ہیں کہ ورڈ کانٹریکٹ میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے, اس کے ایگزامپل دیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کے ریزنز پڑھیں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ وائڈ ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایلیگل کانٹریکٹ, کانٹریکٹ وچ از ڈکلیئرڈ وائڈ بائی دی کورٹ, امپاسبلٹی آف پرفارمنس, ان لافل آبجیکٹ اور کنسیڈریشن. اس کو ہم فردر آگے ڈسکس کریں گے ون بائی ون. ڈیفینیشن آف وائڈ کانٹریکٹ, اس کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو سیکشن 2G کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو لا انفورس نہ کراتی ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم وائڈ کانٹریکٹ کہلاتا ہے. اور اس کے اگزامپل ہم اس طرح لیں گے کہ ایک ڈرگ ڈیلر ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک بائر ہو گیا. ڈرگ ڈیلر آفر دیتا ہے, بائر ایکسیپٹ کرتا ہے, ایگریمنٹ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. مگر اس میں جو ایم ہے یا آبجیکٹو ہے وہ انلیگل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرام دا بگننگ یہ ہمارے پاس انلیگل کانٹریکٹ ہوگا, کی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. بیہائنڈ وائڈ کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, وہ ریزن جس کی بنا پہ ایک کانٹریکٹ وائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس فالوئنگ ریزنز ہیں جو آگے نیکسٹ سلائیڈز میں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو چلے انہیں ڈسکس کرتے ہیں. کانٹریکٹ, when the contract is illegal from the beginning is a void contract. جب کانٹریکٹ انلیگل ہو, شروعات سے ہی انلیگل ہو, تو وہ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے.
اگر ہم اس کی ایک ایگزامپل دیں، اگر ایک ڈرگ ڈیلر ایک ڈرگز بیچ رہا ہے، مطلب ایک آفر دے رہا ہے، دوسرا وہ ڈرگ خریدنے کی ایکسیپٹنس دے رہا ہے، اگینسٹ کنسیڈریشن پیسے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا ایم ہے ڈرگس خریدنا، اس کے بدلے پیسے لینا، ٹھیک ہے، مگر اس میں کنسیڈریشن اور ان کا ایم دونوں ہی اللیگل ہے قانون کے مطابق، تو یہ شروعات سے ہی اللیگل کانٹریکٹ ہے، اسی وجہ سے یہ وائڈ کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. when a contract declare void by the court، کہ جب ایک کانٹریکٹ کورٹ کی طرف سے ہی void ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس void کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں نیچے پڑھے تو when a contract is legal in nature، اگر ایک کانٹریکٹ لیگل ہوتا ہے نیچر میں، مگر کورٹ کی طرف سے وہ void ڈکلیئر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے وائلیٹ کیے ہوتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلس کو، کسی بندے کے فنڈامنٹل پرنسپلس کو وائلیٹ کیے ہوتے ہیں، اگر وہ کانٹریکٹ میں ہے کسی کے ساتھ، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وجہ سے اس کے فنڈامنٹل پرنسپل کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لافل آبجیکٹ اور کنسیڈریشن، یا ہمارے پاس اس کانٹریکٹ ہم نے جو کیا ہوتا ہے یا کسی بندے نے کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے اس کا آبجیکٹیو ہی اللہ فلو یا کنسیڈریشن اس میں اللہ فلو، تو وہ بھی ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم ایک ایگزامپل سے کلیئر کریں گے، مطلب یہ اس کو ہم کلیئر کریں گے ایک ایگزامپل سے، کہ a gang of thieves may make an agreement to steal a valuable painting and split the proceeds eventually. But if one party in the agreement does not receive a fair share, he cannot take the others to the court for not fulfilling the contract since the contract is considered legally void. اس میں کہتے ہیں کہ اگر چوروں کا گینگ ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی ویلیوبل پینٹنگ کو چوری کریں گے اور جو اس سے پیسے آئیں گے وہ برابر میں تقسیم کریں گے، مگر اس میں سے ایک بندے کو پراپرلی شیئر نہیں ملتا، ایک جیسا شیئر نہیں ملتا، سیم شیئر نہیں ملتا، تو وہ ان بندوں کو عدالت نہیں لے کے جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا آبجیکٹیو ہی، ان کا ایگریمنٹ کا آبجیکٹیو ہی اللیگل ہے، ان کا کنسیڈریشن بھی اللیگل ہے، تو یہ اس کو ہم پہلے سے ہی وائڈ کانٹریکٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. Ability of performance، یہ ایک اندر ریزن ہے، مطلب دوسرا ریزن ہے کہ جب ایک ویلڈ کانٹریکٹ میں امپاسبلٹی آف پرفارمنس آ جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ کانٹریکٹ بن جاتا ہے. اس کو ہم ایگزامپل سے کلیئر کریں گے کہ a common example of void contract is one in which a person agrees to a set of functions، کہ ایک بندہ set of functions کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور then become injured، مطلب کسی وجہ سے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا، تو اس سے پہلے تو وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ ویلڈ تھا، مگر جب انجری ہو جاتی ہے، امپاسبلٹی آف پرفارمنس آ جاتی ہے، تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈ ہو جاتا ہے. ہم وائڈبل کانٹریکٹ کے بارے میں، کہ وائڈبل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے ہم کانٹینٹس ذرا پڑھیں گے، کہ اس سے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، پھر ایک ایگزامپل سے اس کی ڈیفینیشن کو کلیئر کریں گے، پھر ریزنز بیہائنڈ وائڈبل کانٹریکٹ، جو ایک کانٹریکٹ کو وائڈبل بناتی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ہمارے پاس تو پہلا مسٹیک آف فیکٹ ہے، اگر کوئی مسٹیک آف فیکٹ آ گیا، پھر انڈیو انفلوئنس آ گیا، فراڈ اور مس انٹرپریٹیشن آ گئی، ایگریمنٹ ود مائنر آ گیا، تو ان چیزوں سے ایک وائلٹ کانٹریکٹ ورڈیبل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. آف ورڈیبل کانٹریکٹ، ابھی ہم پڑھیں گے کہ ورڈیبل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. ورڈیبل کانٹریکٹ ہمارے پاس وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے پاس لیگل انفورسیبلٹی بھی ہوتی ہے، لیگل ویلیڈیٹی بھی ہوتی ہے، مگر وہ ایک پارٹی اسے اگر ختم کرتی ہے کسی وجہ سے، یا اس میں اگر انڈیو انفلوئنس آ جاتا ہے، مسٹیک آف فیکٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں فراڈ آ جاتا ہے، مس انٹرپریٹیشن آ جاتا ہے،
تو وہ ایک پارٹی اسے ختم کر سکتی ہے، تو وہ ہمارے پاس voidable کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اسے ہم ایگزامپل سے کلیئر کرتے ہیں کہ کامران threatened to kill عثمان، ٹھیک ہے، if he does not sell his house worth 10 crores for 3 crores، ٹھیک ہے، consequently کامران made contract with عثمان so the contract is voidable۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو کنسیڈریشن ہے وہ اس پراپرٹی کے مطابق نہیں ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی اس کے پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، فل ویلیو بھی پوری نہیں ہو رہی ایک ہاؤس کی، اور اس میں تھریٹن بھی آ جاتا ہے، انڈیو انفلوئنس آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ کانٹریکٹ وائڈیبل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ ریزنز جو ایک ویلڈ کانٹریکٹ کو وائڈیبل کانٹریکٹ بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس مسٹیک آف فیکٹ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کانٹریکٹ میں مسٹیک آف فیکٹ ہو تو وہ کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کانٹریکٹ میں انڈیو انفلوئنس ہو، کسی کی زور زبردستی ہو کسی کی پارٹیز کسی ایک پارٹی کے اوپر، تو وہ انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے بھی ایک کانٹریکٹ ہمارے پاس وائڈیبل ہو جاتا ہے۔ کانٹریکٹ ود مائنر، اگر مائنر ہے تو اس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ اگر کرے تو وہ بھی اوائڈیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مس انٹرپریٹیشن اور فراڈ، اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ فراڈ کرتا ہے یا مس انٹرپریٹیشن کرتا ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں، یا کانٹریکٹ میں اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اس کو بلا پھسلا کے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے، فراڈ کر لیتا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کانٹریکٹ کو وائڈیبل قرار دے دے گا۔ فیلئر آف پرفارمنس، اگر اس میں فیلئر آف پرفارمنس آ جائے تو وہ اس میں بھی وائڈیبل کانٹریکٹ قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرنس بٹوین وائڈ کانٹریکٹ اینڈ وائڈیبل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے۔ پیچھے سلائیڈز میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک وائڈیبل کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں اور وائڈ کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے ریزنز بھی پڑھی کہ کون کون سی ریزنز کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ وائڈیبل ہوتا ہے اور کون کون سی ریزنز کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ وائڈیبل ہوتا ہے۔ مگر اس میں اس پیچھے بھی وہ سارا ڈفرینس میں ہی آتا ہے، مگر یہ ہم نے سرٹن پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے مین ڈفرینس ہے دونوں کانٹریکٹ میں، ورڈ کانٹریکٹ میں کون سے ڈفرینس ہے، ورڈیبل کانٹریکٹ میں کون سے ڈفرینس ہے۔ تو چلے اس کو پڑھتے ہیں ذرا۔ A word contract is not enforceable by law۔ یہ کہتے ہیں کہ ورڈ کانٹریکٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انلیگل ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم اگزامپل کی طرف دیکھیں کہ ایک پروپوزر ہے، وہ آفر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایکسیپٹ کرتا ہے، مگر ڈیلنگ اس کی کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ ڈرگس کے اوپر، تو یہ ہمارے پاس انلیگل آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ان کا دونوں کا ایم بھی انلیگل ہے، تو یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے، صحیح صحیح ہے، یہ ایک کرائم میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر ورڈیبل کی کانٹریکٹ کی طرف ہے ہم آئے تو ورڈیبل کانٹریکٹ کین بی انفورسڈ بائی لا ایٹ دا آپشن آف ون پارٹی۔ اگر ایک ہمارے پاس تو وائڈیبل کانٹریکٹ پہلے ہمارے پاس ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، مگر ایک پارٹی کی آپشن کی وجہ سے اگر وہ چاہے تو وہ اس کانٹریکٹ کو وائڈیبل قرار دے سکتا ہے، مطلب کسی مسٹیک آف فیکٹ کی وجہ سے، انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے، یا فراڈ یا مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، کسی بھی فیکٹ کی وجہ سے اگر اس کا کانٹریکٹ اس کے خلاف مطلب خراب جا رہا ہو، مطلب اس کے خلاف جا رہا ہو، تو اس کو وائڈیبل کانٹریکٹ قرار دے سکتے ہیں تھرو دی کورٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وائڈ کانٹریکٹ پہ دوبارہ آتے ہیں۔ ان وائڈ کانٹریکٹ کمپنسیشن کین ناٹ بی پیڈ، کیونکہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک انلیگل کانٹریکٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا، اور وائڈیبل کانٹریکٹ میں کمپنسیشن لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہوا تو اس کو کمپنسیشن دینی پڑے گی، اگر اس کے ساتھ انفلوئنس ہوا، اس کو زور زبردستی ہو، اس پہ تب بھی اس کا نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے، تو وہ اس کورٹ میں اس کو سو کر سکتا ہے اور اس سے کمپنسیشن لے سکتا ہے۔ ان اے ورڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ نو پارٹی کین کلیم ہز آبجیکشن اگینسٹ اندر پارٹی، اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ورڈ کانٹریکٹ میں آبجیکشن نہیں کر سکتی کسی دوسری پارٹی پہ، کیونکہ یہ ایک انلیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔
दोनों पार्टीज के दरमियान, इनका ऑब्जेक्टिव ही इलीगल होता है, इनकी कंसिडरेशन इलीगल होती है, ठीक है। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन कर सकती है इन कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड फ्रॉम द मोमेंट इट इज क्रिएटेड, कि इनवैलिड होता है, वो शुरुआत से ही इलीगल होता है, तो उसका कोई मेन हैसियत नहीं होती। लॉ इसे कॉन्ट्रैक्ट समझता ही नहीं है, एग्रीमेंट समझता ही नहीं है। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है टिल द टाइम इट इज अवॉइडेड, जब तक ये खत्म होने की कगार पे आ जाता है। मतलब खत्म ये कि किसी फैक्ट वगैरह की वजह से ये उस वो एक प्रॉपर पार्टी को डैमेज कर रहा हो, तो इसको अगर वर्ड वो कर रहा है थ्रू द कोर्ट, तो ये तब तक वैलिड होता है, उसके बाद वर्डेबल हो जाता है। तो मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।